Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون فرما دیجئے میرے محبوب کہ نہیں جانتا غیب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے زمین کا غیب مگر صرف اللہ کی ذات اور نہیں شعور رکھتے وہ کہ کب اٹھائے جائیں گے دوبارہ بلکہ گرا دیا ہے ان کے علم میں آخرت کے معاملے میں بلکہ وہ شک کے اندر ہیں اس قیامت کے متعلق بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ پچھلے اسباب میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے عقلی دلائل پیش کیے کہ اللہ کی ذات کے پاس ہی ساری کائنات کے اختیارات ہیں، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ہم نے پیچھے 2-3 اسباب میں پڑھا ہے 20 میں پارے بتلاؤ کہ آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان سے پانی برسانے والا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر کھیتیاں پھل پھول باغات پیدا کرنے والا کون ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اندر طاقت نہیں تھی کہ تم درخت پیدا کر سکتے بلکہ اللہ نے پیدا کیے۔ زمین کو کس نے قرار بنایا اور پھر زمین کے اندر نہریں پانی کی جاری کیا، اس کے اوپر پہاڑ بنائے، پھر 2 سمندروں کو اکٹھے چلایا، ان کا پانی آپس میں ملنے نہ دیا۔ فرمایا یہ بتلاؤ کہ مجبور مضطر بے کس پریشان کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا کون ہے، اور تمہیں اس زمین کا وارث کس نے بنایا ہے، حالانکہ پہلے تمہارے دادے پر دادے چلے گئے، پھر ان کے بعد اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس زمین کا خلیفہ اور وارث بنایا۔ فرمایا اسی طرح پھر بتلاؤ کہ اندھیروں کے اندر، پانی کے اندر اور خشکی کے اندر تمہاری رہنمائی کرنے والا کون ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے۔ فرمایا کہ بتلاؤ تو صحیح مخلوق کو پہلے پیدا کس نے کیا، پھر دوبارہ زندہ کون کرے گا، اور رزق کون دیتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے، صرف اللہ۔ بزرگوں بات بڑی اہم ہے، توجہ فرمائیں۔ انسان کے نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ ہے۔ اعمال جو ہے نا وہ بعد میں، پہلی چیز عقیدہ ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے تھے۔ لیکن حضرات ساتھی جو ہیں اس بات کی طرف بہت سارے ساتھی توجہ کم دیتے ہیں۔ آپ یہ اپنے ذہن میں بات بچھلائیں کہ سب سے اہم چیز اور بنیادی چیز جو ہے عقیدہ ہے۔ عقیدہ پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے، جڑ ہے۔ صرف نیک اعمال سے کام نہیں بنتا، پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔ ابو جہل کیا خیال ہے، خیراتیں نہیں کرتا تھا، اور کہتے ہیں اتنا خیراتیں کرتا تھا اس وقت، اس کی خیرات 24 گھنٹے چلتی تھی۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو ستو پلانا، راستے میں لوگ بٹھا دیتا تھا کرائے پر لے کر کہ حاجی جو بھی ہیں ان کو پانی پلاؤ، خدمت کرو ان کی۔ اور اس نے اپنی زندگی میں ابو جہل نے 99 حج کیے۔ اتنا یعنی کہ وہ لوگ نیک اعمال کرتے تھے۔ حج کرنا نیک عمل ہے یا نہیں؟ غریبوں کی، حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عقیدہ جو درست نہیں تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی نیکیاں ساری برباد ہیں۔ اسی طرح بنیادی چیز جو ہے بزرگوں عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں کہ سارے اختیارات
मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? इसीलिए अल्लाह पाक ने नबियों के ऊपर आजमाइशें डाली, बुजुर्गों के ऊपर आजमाइशें डाली, वलियों के ऊपर आजमाइशें आई, उनको तकलीफें आई, बीमारियां आई, उनको दुख आए, यही बतलाने के लिए ओ मियाँ नफ़े नुकसान के मालिक ये नहीं है जिनको तुम समझ रहे हो, बल्कि नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ कौन है? अल्लाह। बीमारियों को ख़त्म करने वाला, मुश्किलात को हल करने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह। मुश्किल कुशा और कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन गोलड़ा शरीफ, हालांकि वहाँ जो दरबार है ना गोलड़ा शरीफ वाले, अब वो खुद बरेलवी हैं, बरेलवी जहन के और मसलक के लोग हैं, खुद उनका अपना पीर कह रहा है, कहता है मियाँ कि ये जो बुजुर्गों की दरबारों पर झुक रहे हो, सजदे कर रहे हो, ये कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है, इनको तो कब्ज हो जाए तो अपनी कब्ज नहीं खोल सकते, जो कब्ज कुशा नहीं है वो मुश्किल कुशा कैसे हो सकते? मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? यहाँ पर एक और बात है कि आज के सबक में फरमाया कि गैब को जानने वाली ज़ात भी सिर्फ कौन है? गैब का इल्म सिर्फ किसके पास है? और किसी के पास भी नहीं है गैब का। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फरमाया मेरा महबूब आप खुद इनको कहो कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है और किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर ये बात बयान फरमाई है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक, मेरे महबूब ये पहली कौमों के जो वाक़यात और किस्से कहानियाँ जो हमने आपको सुनाई हैं, ये आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे, आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे, ये गैब की खबरें हमने आपको बतलाई हैं। पहले नंबर पर ये बात समझें कि गैब इल्म कहते किसको हैं। गैब का इल्म ये है कि आपको कोई ऐसी बात है जो बगैर असबाब, बगैर ज़राए के खुद ब खुद तुम्हें इल्म हो जाए, इसको कहते हैं गैब का इल्म। मिसाल के तौर पर कल क्या होना है आपको इल्म हो जाए तो ये गैब का इल्म है। कराची में बारिश हो रही, किसी ने आपको फ़ोन करके बतला दिया तो ये गैब का इल्म नहीं है, किसी ने आपको बतलाया है, आपको कोई ना बतलाए, खुद ब खुद तुम्हें इल्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत के हाल बतलाए, जहन्नम के हवाल बतलाए, कब्र के हवाल अल्लाह के रसूल ने बतलाए, हालांकि वो चीज़ें हमने देखी नहीं हैं, हमसे तो गैब हैं वो चीज़ें, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो बतलाई हैं, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बतलाया है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं बतला दिया, अल्लाह ताला ने उनको दिखलाया और बतलाया, फिर अल्लाह के रसूल ने हमें बतलाया। ये गैब का इल्म है। गैब का इल्म ये है कि खुद ब खुद तुम्हें इल्म हो जाए, बस ये अल्लाह ने इल्म अता किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब इल्म नहीं है। गैब का जो इल्म है वो खासा सिर्फ अल्लाह पाक का है, खासा खुदा, ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया कि मेरा महबूब आप ऐलान फरमाएं कि गैब का इल्म मैं नहीं जानता। नामे सिपारे के अंदर एक जगह पर अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब आप इनको कहो वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, ओ लोगों मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गैब का इल्म जानता होता तो मैं तो बहुत सारी भलाइयाँ जमा कर लेता, मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुँचती, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं ना आती। हालांकि गैब का इल्म मैं नहीं जानता हूँ, गैब का इल्म जानने वाली ज़ात सिर्फ कौन है? वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह पाक ने दूसरी जगह पर फरमाया, कुरान पाक के कुछ हवाले आपको पेश कर रहा हूँ। सूरत हूद है, आयत नंबर 49 है। फरमाया मा कुन्ता तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, मेरे महबूब ये हमने आपको ऐसा इल्म सिखलाया है कि आप भी पहले नहीं जानते थे, ना आपकी कौम पहले जानती थी, ये इल्म हमने आपको सिखाया, ये इल्म पहले आप
نہیں جانتے. دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے محبوب جو ہم نے آپ کو علم سکھلایا ہے وہ آپ پہلے نہیں جانتے، وہ آپ پہلے. اور سورۃ لقمان کے اندر آخر کے اندر اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. نمبر 1 قیامت کا علم، کہ قیامت کب کس ٹائم میں کس گھڑی میں آئے گی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور فرمایا کہ بارش کب آئے گی، تھوڑی آئے گی یا زیادہ آئے گی، کتنا قطرے ہوں گے، نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، یہ علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم کے اندر جب نطفہ جاتا ہے پھر اس نطفے سے کیا پیدا ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی، کچا ہوگا یا کچی، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، ہاں جی کیسا ہوگا، اس کا مزاج طبیعت کیسا ہوگا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا ہوگا، یہ بھی علم کسی کے پاس نہیں، یہ صرف اللہ کے پاس. آج کل ہوتے ہیں نا بہت سارے یہ مداری بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ دیکھتے ہیں بھی میں آپ کی قسمت بتاتا ہوں. پہلے تو اپنی قسمت تو جگہ، روڈوں پر بیٹھ کے دھکے کھا رہے تو اپنی قسمت تو جگہ، طوطے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کیا لے کر، کوئی پھال نکلواؤ، ہم آپ کی قسمت جگاتے ہیں. اپنی قسمت جگاؤ، ہماری بات میں جگانا چاہیے. قسمتوں کو جگانے والی ذات صرف کون ہے؟ فرمایا یہ علم کسی کے پاس نہیں، کل کیا ہوگا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت، زمین کے کون سے حصے پر مجھے موت آئے گی، یہ علم بھی کسی کے پاس نہیں، یہ علم اللہ کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے، جنگ ہو رہی تھی. عتبہ بن ابی وقاص کافر تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پتھر مارا دور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے ہونٹ پر وہ پتھر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور نیچے والا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے، ایک کافر نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خول کے اندر تلوار ماری اور وہ پھٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا، چہرے کا زخم ہو گیا، خون کے فوارے نکلنے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. بتلاؤ کہ اگر اللہ کے رسول غیب علم جانتے تو پھر یہاں سے پہلے نہ بچ جاتے. وہ بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیر معونہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. 3-4 قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے. منافق ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں کفر تھا، دل میں ایمان نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے ہماری قومیں بڑی ہیں، بڑی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، بہت ساری تعداد میں ہمارے لوگ ہیں، دین کا علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آپ اپنے یہ صحابہ جو ہیں، یہ سارے صحابہ ہمارے پاس بھیجو تاکہ سارے ہیں ہماری قوموں کو، ہماری قبیلوں کو یہ دین سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کو تو نہیں بھیج سکتا کیونکہ کسی نے کھیتی اگئی ہوئی ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے، ہر کسی کے اپنے کام کاج ہیں، سارے تو نہیں جا سکتے. لیکن یہ میرے پاس جو صحابہ پڑھ رہے ہیں نا مدرسے کے اندر، صفا مدرسے کے اندر 70 صحابہ، کتنا 70 صحابہ، ان کو لے جاؤ، یہ تمہیں جا کر دین سکھلائیں گے. لیکن سارے صحابہ 1,44,000 تو کم کوئی صحابہ تھے نبی پاک، یہ سب کو میں نہیں بھیج سکتا ہوں، لیکن یہ 70 صحابہ جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں نا، ان کو لے جاؤ. وہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ دغا باز لوگ تھے، دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے. یہاں سے لے گئے 70 صحابہ کو. چلتے 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 ایک صحابی تھے ان کے اندر جو ایک پاؤں سے کچھ معذور تھے، لنگڑے تھے.
بڑے ہوشیار تھے، ان کی باتیں سنتے سنتے نا ان کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایسے چلتے چلتے نا ایک غار میں چھپ گئے راستے۔ یہ جب اپنے گھروں کی بستیاں ان کی نظر آنے لگی، پھر ان کی باتیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں سے تو پہلے ان خوشامدیں کر رہے تھے نا، جب ان کو اپنے گھر اپنے علاقہ نظر آنے لگا، پھر ان کی بولیاں تبدیل ہونے لگ گئی، باتیں تبدیل ہو گئی، اور باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ راستے میں جا کر انہوں نے سارے صحابہ کو قتل کر دیا، سارے صحابہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ ایک صرف وہ معذور جو تھا چھپ گیا تھا غار میں، وہی بچ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم پہنچا، بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم زدہ ہوئے، اتنا غم زدہ ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا غم زدہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے، پریشان ہوئے تھا، بڑے پریشان ہوئے اللہ کے رسول سے۔ آپ بتائیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا پہلے سے کہ یہ ایسے کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ان کے پاس۔ معلوم ہوا کہ غیب کا علم جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ اور کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سفر میں تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ تلاش کر رہے ہیں، کر 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 کے تھک گئے، ہار نہیں مل رہا۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم قریب، پانی نہیں تھا وہاں پر کہ وضو کریں۔ اگر آگے جاتے ہیں تو پھر نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ پریشان، ہار تلاش کر کر کے سارے صحابہ تھک گئے لیکن ہار نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا چلو اٹھے چلتے ہیں، کسی اور جگہ پر جا کر جو ہے وضو بھی کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے اٹھے، اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے پاؤں کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا جی۔ سارے صحابہ بھی تلاش کر کر کے تھک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کر رہے تھے لیکن ہار نہیں ملا۔ غیب کو جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ اور کوئی نہیں۔ خلیفہ منصور ایک بہت بڑا خلیفہ گزرے وقت کے بادشاہ تھے، بڑی دور دور تک اس کی حکومت تھی اور بڑا سمجھدار اور ذہین آدمی تھا۔ بس آخری بات کر رہا ہوں۔ ایک دن یہ سویا ہوا تھا، خواب کے اندر اس کو اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ خواب کے اندر کس کی زیارت ہوئی؟ اسرائیل کون سا فرشتہ ہے؟ جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، موت دینے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواب کے اندر تمہیں کسی فرشتے کی زیارت ہو یا نبی کی زیارت ہو، کسی نبی کی زیارت ہو تمہیں خواب میں یا کسی فرشتے کی زیارت ہو تو اس میں شک نہیں کرنا، وہ واقعی اللہ کا نبی ہوگا، واقعی اللہ کا فرشتہ ہوگا، اس کے اندر شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک ہستیاں ہیں اور ان کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ باقی بزرگوں کی، مولویوں کی، پیروں کی شکلیں شیطان بنا سکتا ہے لیکن فرشتوں کی اور نبیوں کی شکلیں شیطان نہیں بنا سکتا۔ اس کو خواب کے اندر اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس خلیفے نے کہا کہ اسرائیل یا تو قسمت سے مجھے مل گیا ہے، چلو یہ تو بتا میری زندگی کے کتنا دن باقی، میری زندگی کے کتنا دن باقی۔ اس فرشتے اسرائیل نے ایسے ہاتھ کیا ہے، اپنا ہاتھ نہ ایسے کیا۔ یہ اب اس کو بات سمجھنا ہی کہ کیا بات ہے۔ صبح اٹھا، بڑے بڑے علماء بلا لیے جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، علم والے، ان کو بلا لیا۔ ہاں بھائی میں نے اسرائیل سے پوچھا، اس نے ایسے کیا، اب بتلاؤ کہ میری زندگی کے کتنا دن باقی، خواب کی تعبیر تو بتلاؤ۔ کسی نے کہا کہ تیری زندگی کے 5 دن باقی ہیں، کسی نے کہا کہ 5 ہفتے باقی ہیں، کسی نے کہا 5 مہینے باقی ہیں، کسی نے کہا 5 سال باقی ہیں، لیکن اس کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، نعمان بن ثابت کو بلاؤ، میں ان سے پوچھوں گا۔ جب امام صاحب کو بلایا، ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور کسی نے مجھے 5 دن کہا، کسی نے 5 ہفتے کہا، کسی نے 5 مہینے کہا، کسی نے 5 سال کہا، آپ بتلائیں کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کذب کلہم، سب نے جھوٹ بولا ہے، سب نے جھوٹ بولا ہے۔
اسرائیل نے ایسے ہاتھ کیا، اس کے بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ 5 چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیل نے ہاتھ اس لیے آپ کو کیا کہ یہ چیز جو ہے ان چیزوں میں ہے جن چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ان چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی تعبیر سے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کو جاننے والی ذات صرف بزرگوں کون ہے؟ اور کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اچھا آپ کو ایک مسئلہ بتلاؤں، مسئلہ فقہا جو ہوتے ہیں نا، فقہا جو مسائل بتلانے والے علماء بزرگ پرانے گزرے ہیں، مسائل کے اندر جتنا وہ احتیاط کرتے ہیں نا اور کوئی نہیں کرتا، بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ اگر ایک مسئلہ ہے نا اس کے اندر 2 مطلب ہوتے ہیں تو وہ پھر دونوں کا خیال کر لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی جو ہے وہ تو مردار کھاتا ہے، حضرت نے فرمایا تو نے سمجھا نہیں بات۔ حضرت نے فرمایا وہ مچھلی کھاتا ہوگا، مچھلی کو تو بغیر ذبح کے کھایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے وہ فقہا جو ہے اگر ایک بات سے 2 باتیں معلوم ہوتی تھی پھر بھی فتویٰ نہیں لگاتے تھے کسی پر، اتنا محتاط تھے مسائل میں۔ لیکن کوئی فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے اختیارات کسی پیر کے پاس ہیں اور کہتا ہے غیب کا علم پیر جانتا ہے یا بزرگ جانتا ہے یا کوئی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں کہتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں وہ آدمی کافر ہے۔ وہ آدمی کیا ہے؟ قرآن کا منکر ہے۔ اور جو قرآن کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اب ترجمہ دیکھنا پڑنا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے میرے محبوب نہیں جانتا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں غیب مگر اللہ جانتا ہے۔ صرف کون جانتا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اور جو قبروں میں ہیں ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے قیامت کے دن ہم کب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کب ہوں گے۔ فَلِيَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ گرا دیا ہے ان کو ان کے علم نے آخرت کے معاملے میں، بلکہ وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں قیامت کے متعلق، بلکہ وہ قیامت کے متعلق تو اندھے ہو چکے ہیں، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں رکھتے، اپنی عقلیں لڑا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔